آپ کا بوجھ وزر، پہاڑ جیسی جسامت والی چیز، بوجھل چیز کو وزر کہتے ہیں، کہ ہم نے آپ کا بوجھ آپ سے، آپ کا بوجھ آپ سے اتار دیا۔ اب وہ بوجھ کیا تھا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے؟ اور اس سے پہلے بھی ایک چیز جو ہے وہ شرح صدر کے حوالے سے بھی ذہن نشین فرمانے کی ہے۔ ایک ہے راستہ دکھانا، ہدایت۔ ہدایت کے بعد ہدایت کب ہوگی؟ طلب سے ہوگی۔ تو ہدایت میں سب سے پہلا مرحلہ ہے طلب، کہ جس کے دل میں طلب ہوگی ہدایت کی تو ہدایت اس کو ملے گی۔ پہلا مرحلہ طلب، دوسرا مرحلہ ہدایت کا عطا فرما دینا، تیسرا مرحلہ استقامت، کہ ہدایت اللہ نے عطا فرما دی، اب ہدایت پر استقامت ہو گئی۔ اب استقامت کے بعد ہے ربط القلب، کہ دل کے ساتھ پوری وابستگی، یہ ہے شرح صدر۔ تو اے نبی علیہ السلام، آپ اس بارے میں پریشان تھے کہ یہ لوگ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے، کہ آپ ناواقف تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت عطا فرمائی۔ ہدایت کا پہلا مرحلہ، پہلا طلب، کہ حضرت کے دل میں طلب موجود تھی، پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ فہدا، کہ ہم نے ہدایت عطا فرما دی، دوسرا مرحلہ طے ہو گیا۔ تیسرا مرحلہ فاستقم کما امرت، کہ آپ استقامت اختیار فرمائیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ استقامت کی توفیق اللہ نے عطا فرما دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، اتنی مخالفت کے باوجود آپ کے دعوت کے کام کے اندر اپنے عمل اور ایمان میں کمی آنا تو دور کی بات ہے، دعوت کے کام کے اندر بھی تزلزل پیدا نہیں ہوا۔ اس کے بعد چوتھا مرحلہ ربط القلب، کہ اس کے ساتھ قلبی وابستگی پیدا ہو گئی۔ اور قلبی وابستگی جو پیدا کی، فرمایا کہ اس قلبی وابستگی کے ساتھ آپ کا سینہ فراخ کر دیا، کہ علوم اور معارف کا منبع آپ کا دل بن گیا، کہ یہاں سے دل علوم و معارف کے چشمے پھوٹے، آپ کی زبان مبارک سے دریا بن کر علوم و معارف جو ہے وہ پھیلا ہے دنیا کے اندر۔ اور نبی علیہ السلام کے علوم و معارف دنیا جہاں کے لوگ جمع ہو جائیں، نبی علیہ السلام کے علوم و معارف کی وہ قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ علوم و معارف کے دریا بھی آپ کو دریابی عطا فرما دیا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ بھی عطا فرما دیا، کہ اتنی مخالفت کے باوجود دین کے کام کے اندر رکاوٹ، کہ دین کا کام، دعوت کا کام آپ فرماتے رہے اتنی رکاوٹوں کے باوجود۔ اب فرمایا کہ آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ اب وہ بوجھ کون سا تھا جو نبی علیہ السلام کا اتارا گیا اور کیسے اتارا گیا؟ ایک بوجھ تو نبی علیہ السلام کی طبیعت پر یہ تھا کہ وہ کام جو نبی علیہ السلام کی شان اقدس کے لحاظ سے غیر مناسب ہوتا، کہ آپ نے کوئی فیصلہ فرمایا، کوئی کام کیا، کام غلط نہیں، لیکن حضرت کی جو شان ہے، جو حضرت کی عظمت ہے، اس لحاظ سے وہ کام مناسبت نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگاہ فرمایا۔ جب نبی علیہ السلام کو اس سے آگاہ فرمایا تو نبی علیہ السلام کے دل پہ یہ بوجھ کی کیفیت ہوتی تھی کہ ہے یہ کیا، کاش کہ میں یہ نہ کرتا، ایسا میں نے کیوں کیا۔ اب یہاں میں ایک بات تھوڑی سی واضح کرتا چلوں کہ دیکھیے، ایک کام ہے جو جائز ہے کہ اس کو کرنا ہے، لیکن شان بلند کے لحاظ سے وہ مناسب نہیں۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، درخت کا پھل کھانا، پھل حرام نہیں تھا، لیکن آدم علیہ نبی علیہ السلام جس شان پر تھے اور حضرت نے جس نیت سے پھل کھایا، نیت بھی غلط نہیں تھی، کہ انہیں بتایا شیطان نے کیا کہ اس پھل کی خصوصیت یہ ہے کہ جو یہ پھل کھائے گا تو وہ مستقل جنت میں رہے گا، اس کی اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی اولاد ہو اور آپ کی اولاد میں کچھ جہنمی ہوں گے، کچھ جنتی ہوں گے، اگر آپ یہ پھل کھا لیں تو یہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوگی، کوئی جہنم میں جانے والا نہیں ہوگا، اللہ کی نافرمانی کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ اس پھل کے کھا لینے سے زمین پہ آپ نہیں اتریں گے، آپ اس جنت میں مستقر رہیں گے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پھل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں اضافہ ہوگا۔ اب یہ حضرت نے اس نیت کے ساتھ یہ پھل کھایا
کہتا ہے کہ میری نافرمان اولاد پیدا، میری اولاد میں کوئی ایسا نہ ہو جو نافرمان ہو اللہ کا، اللہ کی نافرمانی میری اولاد میں نہ ہو، اور پھر مجھے دنیا کی بجائے اسی جنت میں مستقل رہنا نصیب ہو جائے، اور یہاں مستقل رہنے میں دنیا میں جب جاؤں گا تو دنیا کے بکھیروں کی وجہ سے اللہ کے ذکر میں کمی آئے گی، اور یہاں جنت کے اندر اللہ کا ذکر ہی ذکر کر رہا ہوں، نیت بھی غلط نہیں، چیز بھی حرام نہیں، نیت بھی غلط نہیں، لیکن آدم علیہ نبیین علیہ السلام کا جو مقام بلند تھا، تو مقام بلند کی وجہ سے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، انہوں نے اس بات پہ عمل کرنا تھا، اور یہ عمل نہیں ہو سکا نیک نیتی کی وجہ سے، تو ان کے مقام بلند کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پہ گرفت فرمائی۔ یہاں میں ایک تھوڑی سی مثال کرتا ہوں کہ ایک بال آپ اپنے ہاتھ میں، اس بال کو آپ اپنے اس پہ ہتھیلی کی پشت پہ چبائیں، لذت محسوس ہوگی، پاؤں کے ساتھ اس کو رگڑیں، لذت محسوس ہوگی، اب اس کو ذرا آنکھ میں لگائیں، آپ دیکھیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کہ یہ ایک ہی چیز سے بنا ہوا جسم ہے، آنکھ بھی اسی مٹی سے بنی ہے جس مٹی سے یہ ہاتھ بنا ہے، پاؤں اسی مٹی سے بنا ہے، لیکن اس کے اندر لطافت نہیں اور آنکھ کے اندر لطافت ہے، تو یہ جو چبھن ہے یہ بال کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ چوہن آنکھ کی لطافت کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آنکھ اس بلند مقام پر ہے کہ وہ اس کو بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، تو نبوت اتنی بلند چیز ہے کہ معمولی چیز بھی جو جائز ہو لیکن ان کی شان اقدس کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو تو اس پہ ان کو آگاہ کیا جاتا ہے، جب آگاہ کیا جاتے ہیں تو انبیاء کرام علیہ السلام اس پہ اتنے غمزدہ ہوتے ہیں کہ کوئی انسان جو توبہ کرنے والا ہے بڑے سے بڑے گناہ پر اتنا غمزدہ نہیں ہوتا جتنے انبیاء علیہ السلام اس غیر مناسب کام پر غمزدہ ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا مقام تو سب سے اونچا تھا، تو اس کے لیے نبی علیہ السلام کو جب اس بات سے آگاہ کیا گیا حضرت اس کو محسوس فرماتے تھے، جیسے میں اس کی ایک مثال قرآن مجید سے عرض کر دیتا ہوں۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی، نبی علیہ السلام نے مشاورت فرمائی، وحی نازل نہیں ہوئی، جہاں وحی نازل ہو جائے وہاں تو حضرت کسی اور بات کو اختیار فرماتے ہی نہیں تھے، اب وحی نازل نہیں ہوئی تو فیصلہ کرنا تھا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے، نبی علیہ السلام نے مشورہ مانگا، نبی علیہ السلام کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کے دل میں ہمارے بارے میں نرمی پیدا ہو اور پھر دین میں آنا ان کے لیے آسان ہو جائے، تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، مشاورت فرمائی کہ جی مشورہ دیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت میری تجویز یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہی ہیں، تو آپ ان کو رہا فرما دیں، فدیہ لے کر رہا فرما دیں، اگر یہ فدیہ لے کر رہا ہو گئے، فدیہ دے کر رہا ہو گئے اور گھر گئے، گھر جانے کے بعد ہمارے بارے میں ان کا رویہ نرم ہوگا، جب رویہ نرم ہوگا تو دین کی دعوت قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا، تو یہ ہمارے بھائی ہیں تو یہ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں گے، نیت دیکھیں کتنی اونچی ہے، اور اگر بالفرض یہ نرم نہ ہوئے اور سختی میں مخالفت میں کھڑے رہے، جو فدیہ لیں گے اسے اسلحہ خریدیں گے، پھر ان کا مقابلہ کریں گے، نبی علیہ السلام کا اپنا رجحان بھی یہی تھا، حضرت کے دل کی بات ابو بکر صدیق کی زبان کی بات تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہا کہ حضرت میری تجویز یہ ہے کہ ان کے بارے میں کوئی رعایت نہ کی جائے، جو میرا رشتہ دار ہے وہ میرے حوالے کیا جائے، جو ابو بکر کا رشتہ دار ہے وہ ان کے حوالے کیا جائے، جو علی رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہے ان کے حوالے کیا جائے، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، اور حکم دیا جائے کہ ان کی گردن اڑاؤ، لہٰذا ایک تو ہمارا امتحان ہو جائے گا کہ ہم اطاعت میں کتنے پختہ ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ دشمن پہ خوف طاری ہوگا جو پیچھے والے ہیں، جب اپنے رشتہ داروں کو نہیں چھوڑا تو باقیوں کو کہاں چھوڑیں گے، تو روب طاری ہوگا، اور آج کے بعد پھر یہ ہمارے مقابلے میں آنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اسی طرح چند اور حضرات نے بھی یہ تجاویز دی، نبی علیہ السلام کا اپنا رجحان وہی تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے تھی، لہذا اس کے مطابق عمل کیا گیا، جب عمل کیا گیا تو پھر وحی نازل ہوئی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو تجویز تھی جو اللہ کو پسند ہے، لیکن اللہ نے پہلے یہ وحی نازل کیوں نہیں فرمائی، کام کیوں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ کی حکمت تھی کہ یہ جتنے قیدی تھے ان میں سے اکثر تقریباً سارے کے سارے ایک آدھ کو چھوڑ کر سب ایمان لانے والے تھے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہی بعد میں نازل فرمائی۔ اب جب وہی بعد میں نازل فرمائی تو نبی علیہ السلام نے جو کام کیا نیت کے اعتبار سے بھی اچھا، نتائج کے اعتبار سے بھی اچھا اور اللہ کی حکمت کے لحاظ سے بھی مطابقت، لیکن تو یہ کیونکہ اس بارے میں اشارہ ہو گیا کہ یہ پہلے درجے کی کیفیت یہی تھی کہ یہی فیصلہ ہوتا جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، تو نبی علیہ السلام کو اب اس بات کو محسوس فرمایا کہ وہ بات کیوں ہوئی کہ جو اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے تھے تو اس چاہت کے لحاظ سے ہماری سوچ کیوں نہ بنی، حالانکہ یہ سوچ قابل گرفت نہیں، اللہ نے اس کو ہونے دیا اور حکمت کی لحاظ سے یہی مناسب تھا، لیکن یہ احساس تھا تو نبی علیہ السلام اس قسم کے جو احساس فرماتے تھے اپنی عظمت کی وجہ سے، تو اس کو اللہ نے بوجھ قرار دیا۔ تو نبی علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، کہ ہم نے اتار دیا آپ سے آپ کا بوجھ، کہ ان باتوں کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ کی کوئی گرفت نہیں ہوگی، تو لہٰذا آپ اس بارے میں مطمئن ہو جائیں کہ جو کام آپ نے کیے ہیں وہ آپ کی شان کے لحاظ اگر مناسبت نہیں رکھتے تھے تو ان کے بارے میں آپ سے گرفت نہیں ہوگی۔ تو ایک بوجھ یہ ہے جو نبی علیہ السلام کو اتارا گیا۔ دوسرا بوجھ نبی علیہ السلام پر دوسرا بوجھ یہ تھا کہ اس وقت دین کی میں دعوت دے رہا ہوں اور یہ لوگ ہیں اس کیفیت کے اندر اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا یہ بوجھ اللہ نے اتار دیا۔ یہ جو حضرات آپ پر ایمان لانے والے ہیں تو یہ مخلص جماعت تیار ہو رہی ہے، یہ مخلص جماعت تیار ہو رہی ہے آپ کی ذمہ داری کہ دین کی دعوت کو پہنچانا، آپ کے بعد بھی آپ کی جماعت کرتی رہے گی۔ تو یہ اللہ نے بوجھ اتارا کس کے ذریعے سے؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے سے۔ اور آج بھی وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کی اتباع میں جہاد کر رہے ہیں یا دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا بوجھ اتارا جا رہا ہے کہ آپ کی امت کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچے گا۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لی کہ آپ پریشان ہیں کہ ان تک بات کیسے پہنچے گی، کیسے مانیں گے، اور یہ بات میں اس سے پہلے گزارش کی ہے کہ 6 سال کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی تعداد 40، 6 سال کے اندر۔ ابتدا میں گھر کے افراد ایمان لائے اور مخالفت کرنے والے بھی گھر کے افراد، کہ ابو لہب کی کیفیت یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی علیہ السلام کی ولادت پر اتنا خوش ہوا کہ سویبہ رضی اللہ عنہا اس کی لونڈی تھی، دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ سردار آپ کو مبارک ہو، آپ کو بھتیجا پیدا ہوا۔ ابو لہب کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے انگلی کا اشارہ کیا، اس اشارے کا معنی تھے کہ تو نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنا دی، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اتنا خوش ہوا۔ نبی علیہ السلام کی شادی میں، نکاح کے اندر وہ شریک تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوئی، پہلے بیٹا پیدا ہوا قاسم رضی اللہ عنہ، بچپن میں انتقال فرما گیا، یکے بعد دیگرے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ ابو لہب کو یہ فکر تھی مکہ کے ماحول کے لحاظ سے کہ میرے اس بھتیجے کی بیٹیوں کی شادی کیسے ہوگی۔ اس فکر میں تھے کہ بڑی لڑکی زینب رضی اللہ عنہا کا رشتہ طے ہو گیا خالہ زاد کے ساتھ، خالہ زاد ابو العاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ ابا کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ابو لہب کو فکر تھی تو اس نے اپنے 2 بیٹے، بڑے تھے عمر میں کافی فرق تھا، اس نے نبی اسلام کی 2 بیٹیوں کا نکاح اپنے 2 بیٹوں سے کر دیا، جب بڑی ہوں گی تو اس پر رخصتی ہوگی۔ یہ ہمدردی کی کیفیت۔ لیکن جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی دعوت دی، تو سب مخالفین میں سب سے بڑا مخالف ابو جہل کے ساتھ ابو لہب تھا۔ حضرت طارق رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، کہتے ہیں میں بازار عکاظ سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک جوان آگے آگے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے قولوا لا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے پیچھے ایک لمبا ترنگا حسین و جمیل آدمی جا رہا تھا جس کے ہاتھ میں پتھر تھے، وہ آگے جانے والے کی پیٹھیوں پہ پتھر مارتا جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا لوگو اس کی بات مت سننا، یہ میرا بھتیجا ہے اور پاگل ہو گیا ہے۔ تو حضرت طارق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے وہاں بازار والوں سے پوچھا یہ آگے والا کون ہے اور پیچھے والا کون ہے؟ کہا کہ آگے والا قریش کا جوان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جو پیچھے جا رہا ہے اس کا چچا ہے۔ تو
تو وہی ابو لہب جو نبی اسلام کی ولادت پر خوش ہوا، وہ ابو لہب جو نبی علیہ السلام کے بارے میں فکر مند ہوا، لیکن وہی ابو لہب جب نبی اسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے بڑے مخالفین میں آیا۔ تو ہمارا کہ یہ خاندان کے افراد یہ مخالفت کرنے والے، دقتیں پریشانیاں یہ دی، فرمایا کہ اللہ نے آپ کو وہ جماعت عطا فرمائی کہ جس جماعت نے آپ کی اس بوجھ کو، اللہ نے اس جماعت جا کے بوجھ کو اتار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے سوموار کی، فجر کی نماز، نبی علیہ السلام فجر کی نماز کا وقت ہے، اور اس حالت کے اندر جب آپ رخصتی کی کیفیت میں تھے، نبی علیہ السلام نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں ایک بڑی نصیحت نماز کی نصیحت ہے۔ بار بار نماز کی تاکید فرمائی کہ نماز کے بارے میں سستی مت فرمائے، اور باتیں بھی حضرت فرماتے رہے۔ اس بات کی فکر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے روضہ اقدس کو، میری قبر کو پوجا کی جگہ نہ بنایا جائے، کہ پہلی امتیں ہلاک ہوئیں، انہوں نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو اپنا معبود بنا لیا، کہ اے اللہ کہ میری قبر کو یہ سجدہ گاہ نہ بنے۔ حضرت کو اس بات کی فکر تھی، اس کی تلقین، دعا بھی فرماتے رہے، تلقین فرماتے رہے، نماز کی تلقین فرماتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی پہلے ہی خوشخبری دے دی کہ جن باتوں سے آپ پریشان ہیں وہ پریشانیاں آپ کی دور ہو گئی۔ آج تک نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکا، حالات بدلتے رہے لیکن حضرت کی قبر مبارک کو سجدہ گاہ نہیں بنایا جا سکا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تلقین فرمائی۔ جب نماز کی تلقین فرمائی تو سوموار کا دن ہے، حضرت کی وفات ہوئی ہے دوپہر سے پہلے۔ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے وقت پردہ ہٹا کر دیکھا، ایمان والے نماز کی حالت میں تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی کہ میری امت، میرے یہ صحابہ کرام نماز کی پابندی کرنے والے۔ تو حضرت کو اطمینان اس پر ہوا۔ تو نبی علیہ السلام کو جن جن باتوں کا امکان تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم نے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ آپ اپنے آپ کو بھلا رہے ہیں ان کافروں کے بارے میں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ جہنم کی طرف کیوں جا رہے ہیں۔ فرمایا گیا نبی علیہ السلام کہ آپ پہ ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے بات کا پہنچانا، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے، تو ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، یہ سارے جہنم میں اگر چلے جائیں تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو آپ کی ذمہ داری بات پہنچانا ہے، اور آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر چکے ہیں، باقی منوانا آپ کی ذمہ داری نہیں، یہ بوجھ آپ پر نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بوجھ کو بھی اتار دیا۔ تو دعوت و تبلیغ کے کام میں جو رکاوٹیں تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی کہ یہ رکاوٹیں دور ہوں گی، اور پھر دیکھا زمانے نے اپنی آنکھوں سے کہ نبی علیہ السلام کی اپنی حیات مبارکہ کے اندر جوک در جوک لوگ ایمان کے اندر داخل ہوئے۔ یہ بات اس سے پہلے گزارش کی جا چکی ہے۔ غزوہ بدر میں حضرت کے ساتھ 313، اگلے سال 3 ہجری میں غزوہ احد میں 700، 313 سے ڈبل سے زیادہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام کی طرف جب تشریف لے گئے ہیں تو حضرت کے ساتھیوں کی تعداد 1470، 700 سے 1400، یعنی یہاں بھی ڈبل سے زیادہ۔ پھر نبی علیہ السلام 8 ہجری میں فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے۔ اب دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ رہا ہے، 1470 سے یعنی 1500 سے کتنے ہو گئے، 10,000۔ اب دیکھیں کہ کتنا تناسب بڑھا ہے۔ اور فتح مکہ رمضان المبارک میں، یہ فتح مکہ کا غزوہ ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ کی فتح رمضان المبارک 8 ہجری میں ہوئی۔ اگلے مہینے نبی اسلام شوال کے مہینے میں غزوہ حنین کے لیے تشریف لے گئے، ساتھیوں کی تعداد 12,000۔ اب 2,000 افراد بڑھے ہیں۔ 6 سال میں بمشکل 40 آدمی ایمان لائے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ ایک مہینے کے اندر 2,000 کا اضافہ ہوا۔ پھر نبی علیہ السلام نے 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے، ساتھیوں کی تعداد 12,000 سے 30,000، 2.5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے گئے تو ساتھیوں کی تعداد کم و بیش 1,40,000۔ سلسلہ ہے کہ بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی کے دور میں حدود سلطنت کہاں سے کہاں پھیلی۔ ابو بکر صدیق کے دور میں آغاز ہوا، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں
22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ اللہ نے اہل ایمان کو عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک کئی گنا جو ہے یہ مزید بڑھا ہے، تو فرمایا کہ آپ کا بوجھ جو ہے یہ اتار دیا گیا۔ اور تیسری خصوصیت بیان فرمائی، تیسرا انعام فرمایا یہ بوجھ جو آپ سے اتارا گیا یہ کون سا بوجھ تھا؟ الذی، وہ جس نے انقض، توڑ دی، ظہرہ کا، آپ کی پیٹھ، کہ جس نے آپ کی پیٹھ کو توڑ دیا، یعنی آپ اس کو بہت ثقیل محسوس کر رہے تھے، فرمایا کہ وہ بوجھ اللہ نے آپ کا اتار دیا۔ تو اس میں یہ سارے بوجھ کی باتیں جو گزارش کی ہیں سب اس کے اندر شامل ہیں۔ تیسرا انعام، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے بلند کیا آپ کے لیے آپ کا ذکر۔ اب نبی علیہ السلام کا ذکر بلند ہوا۔ اب یہ ذکر کہاں کہاں بلند ہوا ہے، اس میں ایک مثال، ایک عیسائی نے کتاب لکھی ہے کچھ عرصہ پہلے، 100 بڑے آدمی، اس کا دنیا کی ہر زبان میں ترجمہ ہوا ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ عیسائی۔ 100 بڑے آدمی، جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی بھی اس میں شامل ہے، اور بڑے بڑے لوگ جن کے اس دنیا میں انقلابات آئے۔ اب وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ عیسائی مذہب سے رکھتا ہے، تو اس کو پہلا نام کس کا دینا چاہیے تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ لیکن اس نے اس 100 بڑے آدمی کے اندر جو سب سے پہلا نام دیا ہے، ذکر خیر فرمائے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کا نام اتنا بلند کیا کہ مخالفین بھی نبی علیہ السلام کا عظمت کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں۔ آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر بہت سے ہندوؤں کے آپ دیوان اٹھا کر دیکھیں، شاعری اٹھا کر دیکھیں، اردو ادب کی شاعری آپ اٹھا کر دیکھیں تو دیکھیں کہ ہندوؤں کا جو کلام ہے ان کا آغاز بھی نبی علیہ السلام کی تعریف سے ہوا ہے۔ ہندوؤں کے کلام میں حضرت کی نعتیں موجود ہیں، تو لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا۔ پھر اس بلندی کو آپ دیکھیں کہ اذان کے اندر 5 وقت اذان، دنیا میں آج ایک کونے سے دوسرے کونے میں اذانیں ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہاں اشہد ان محمد الرسول اللہ، نبی علیہ السلام کے اسم گرامی اللہ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اقامت کے اندر جماعت کھڑی ہے تو اقامت کے اندر تکبیر میں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ پھر نماز کے اندر، کہ نماز کے اندر حضرت کا ذکر خیر موجود ہے، کہ تشہد کے اندر السلام علیکہ ایھا النبی، یہ موجود ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد پھر نماز آپ مکمل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی اسلام پر درود شریف نہ پڑھیں۔ تو اب یہ درود شریف نماز کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر۔ نماز کس کی ہے؟ نماز اللہ کی ہے۔ عبادت کس کی ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ نماز کا آغاز آپ کس سے فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے فرما رہے ہیں۔ نماز کا اختتام آپ کس پہ فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے نام پر فرما رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود درمیان میں حضرت پر درود شریف نہ پڑھا جائے تو نماز مکمل نہیں ہے۔ تو اللہ نے نبی اسلام کے اسم گرامی بلند فرمایا۔ پھر یہاں نہیں بلند فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، صرف زمین پہ حضرت کا نام بلند نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی حضرت کا نام بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حضرت پہ رحمتیں اتار رہا ہے، اور فرشتے بھی نبی علیہ السلام کا ذکر خیر درود شریف کی صورت میں کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا نبی علیہ السلام کا نام اللہ نے بلند کیا، اور اسی بات کو حسان بن ثابت نے رضی اللہ عنہ نے اپنی شاعری کے اندر بھی بیان فرمایا۔ تو انہوں نے اپنے اشعار کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَضَمُّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ بِاسْمِهِ، کہ معبود حقیقی نے نبی علیہ السلام کا نام اپنے نام کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، فرمایا کہ دیکھیں کہ اذان کے اندر جو مؤذن ہے 5 بار اشہد کے الفاظ کے ساتھ جہاں اللہ کا ذکر کرتا ہے وہاں نبی علیہ السلام کا ذکر خیر بھی اشہد کے ساتھ، اشہد اللہ